الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات خواجہ، دعائے عطار۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ کرامات خواجہ پڑھ یا سن لے، اسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواب میں زیارت نصیب فرما اور اسے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں داخلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلا حساب پڑوس عنایت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت فرمان سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ہے، جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ بڑا ظالم اور بد مزاج تھا۔ اس کا شہر کے اطراف میں ایک نہایت خوبصورت باغ تھا، جس میں صاف و شفاف پانی کا ایک حوض تھا۔ ایک اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس باغ میں تشریف لے گئے اور حوض کے پانی سے غسل فرما کر نماز ادا کر کے وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے کہ اتنے میں بادشاہ کے آنے کا شور بلند ہوا، مگر وہ اللہ پاک کا نیک بندہ اطمینان کے ساتھ یاد خدا میں مصروف رہا۔ جب وہ ظالم حاکم اپنی شاہی شان و شوکت کے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو حوض کے کنارے سادے سے لباس میں ایک نیک صفت شخص کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنے سپاہیوں پر غضبناک ہو کر بولا کہ اس شخص کو کس نے میرے باغ میں بیٹھنے کی اجازت دی؟ سپاہی سہمے ہوئے تھے کہ اچانک اس نیک ہستی کی نظر فیض اثر اس بادشاہ پر پڑی۔ وہ بادشاہ ایک دم کانپنے لگا اور لرزتے ہوئے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اللہ پاک کے اس نیک بندے نے پانی منگوا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی وہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی کوتاہی کی معافی مانگنے لگا اور پھر اپنے تمام خادموں سمیت اس اللہ پاک کے نیک بندے کے ہاتھوں پر توبہ کر کے ان کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ اے عاشقان اولیاء، کیا آپ جانتے ہیں یہ نیک بخت بارعب تلاوت قرآن کرنے والی نیک صفت ہستی کون تھی؟ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آگے چل کر ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بنے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے لوگ جوگ در جوگ یعنی لگاتار اسلام قبول کرنے لگے۔ چنانچہ دہلی سے اجمیر شریف تک کے سفر میں تقریباً 90 لاکھ افراد مسلمان ہوئے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تعارف غریب نواز۔ اے عاشقان خواجہ، غریب نواز ہمارے آقا خواجہ غریب نواز کا مبارک نام حسن ہے، جبکہ القابات معین الدین عطائے رسول سلطان الہند ہے۔ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے سردار، آقا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت 14 رجب المرجب 537 ہجری بمطابق سن 1142 میں سجستان یا سیستان کے علاقہ سنجر میں ہوئی اور انتقال شریف بھی رجب المرجب کے مہینے کی 6 تاریخ 633 ہجری کو ہوا۔ اولاد مبارک۔ اے عاشقان غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام مبارک ابو الخیر حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ علم ظاہری و باطنی سے مالا مال تھے
ابو جان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال شریف کے بعد 20 سال تک جانشین کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو فیض پہنچایا۔ دوسرے بیٹے ابو صالح حضرت خواجہ حسام الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ بیٹی صاحبہ کا نام مبارک بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹی سے خاص شفقت و محبت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پاکیزہ فطرت اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ابو جان کی خاص عنایت سے آپ کی بدولت خواتین کو خواجہ صاحب کے فیض سے خوب حصہ ملا۔ خواجہ صاحب کی دوسری زوجہ سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام خواجہ ابو سعید ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ خواجہ صاحب کے مزار شریف کے اطراف میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا ہو کرم برحال ماں خواجہ پیا از پے داتا پیا خواجہ پیا آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 4 صحابہ کرام کا واقعہ بزبان خواجہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی تو کہا گیا آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ آخرت میں دیکھ لیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں تو ہم انہیں داخل کیے دیتے ہیں۔ آپ اپنے 4 صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی چادر پر بٹھائیں۔ ہوا آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر اصحاب کہف کے غار پر پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اصحاب کہف کو سلام کیا، اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا اور اصحاب کہف نے سلام کا جواب عرض کیا۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اصحاب کہف پر دین اسلام پیش کیا جو انہوں نے قبول کیا۔ دیگر بعض کتابوں میں یوں ہے کہ اصحاب کہف نے عرض کیا، ہماری طرف سے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک زمین و آسمان ہیں سلامتی نازل ہو، اور آپ سب پر بھی۔ پھر اصحاب کہف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور عرض کیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ مصطفیٰ کی، انبیاء کی، ہر صحابی اور ولی کی محبت ہو عطا خواجہ پیا دشمنوں میں ہوں گھرا صدیق کا صدقہ بچا المدد خواجہ پیا ہر صحابی نبی جنتی 4 یاران نبی جنتی سب صحابیات بھی جنتی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کلام اللہ سے محبت۔ اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے۔ آپ ہر دن اور رات میں ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے تھے، اور ہر ختم قرآن کے بعد غیب سے آواز آتی کہ اے معین الدین، میں نے تیرا ختم قرآن قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قرآن کریم کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ مصلی یعنی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے قرآن کریم تھا۔ ایک نابینا نے آ کر عرض کی کہ میں نے بہت علاج کیے مگر آرام نہیں ہوا۔
اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ میں آپ سے دعا کی عرض کرتا ہوں۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ رخ ہو کر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی آنکھوں پر ملا، جس سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری، دونوں آفتیں دور ہو خواجہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، ہمارے آقا ہند کے راجہ خواجہ صاحب روزانہ دو بار ختم قرآن کریں، اور ہم عاشقان خواجہ سے پورے مہینے بلکہ پورے سال میں ایک بار بھی قرآن کریم ختم نہ ہو۔ یہ کیسا عشق اور کیسی محبت ہے! خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزانہ تلاوت قرآن کریم کا معمول بنانے کی کوشش کیجیے، اور اس کی برکات سمیٹیے۔ گھر میں تلاوت قرآن ہوتی رہے گی تو رحمتوں کا نزول ہوگا اور بلائیں آفتیں دور ہوں گی۔ تلاوت قرآن کا شوق پانے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اور روزانہ تلاوت قرآن کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تلاوت قرآن کے فضائل: افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، یعنی میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ 2. اللہ پاک نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے، خیر و خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ اترے گی، اور خوبی ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گے، اور خوبی ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گے۔ 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضائے الہی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی، جبکہ وہ اس سے خوش ہو۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری: حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگاتار 20 سال اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رہے، اور پیر و مرشد کے ساتھ ہی حاضری مدینہ سے مشرف ہوئے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے وقت مواجہہ مبارک کے سامنے پیر و مرشد نے جب آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا فرمایا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، تو اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ جواب سن کر پیر و مرشد نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، اب تم درجہ کمال کو پہنچ گئے ہو۔ سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور غوث پاک اور خواجہ غریب نواز: اے عاشقان اولیاء، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کے ابو جان اور امی جان دونوں سادات کرام کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ملک التحریر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ابو جان کی طرف سے آپ کا نسب نواسہ رسول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور امی جان کی طرف سے آپ کا سلسلہ جگر گوشہ مرتضی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان
حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چچا زاد بہن ہیں۔ اس رشتے سے حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت غلام غوث پاک گدائے غریب نواز عاشق امام احمد رضا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں لکھتے ہیں: یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پائے غوث و ورا، از پائے غوث و رضا، خواجہ پیا خواجہ پیا، شبر و شبیر کا صدقہ بلائیں دور ہو، اے میرے مشکل کشا، اے میرے مشکل کشا، خواجہ پیا خواجہ پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامات خواجہ بازبان امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے چکن پوکس تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور دربار شریف کے سامنے گرم کنکروں پر پتھروں پر لیٹتا اور کہتا: خواجہ اگن، یعنی ایک خواجہ جلن لگی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت: برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں عرض کرتے ہیں: پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ محی الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بچپن ہی سے غریب نواز۔ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچھا لباس پہنے عید کی نماز پڑھنے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو دیکھا جو راستے میں اداس و غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، شکستہ پیراہن یعنی پھٹے ہوئے جوتے، غربت زدہ حال اور بے چارگی دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل بھر آیا۔ اسی وقت اپنے کپڑے اتار کر اس غریب و نابینا بچے کو پہنا دیے اور خود پرانے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپن ہی سے حضرت خواجہ غریب نواز تھے۔ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی عطا، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی ہو عطا، حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا، نے مسائل راج کا نے تخت کا نے تاج کا، میں فقط منگتا تیرا خواجہ پیا خواجہ پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کی بات جان لی۔ حکایت: حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران سفر ایک کمزور بدن بزرگ سے ملے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ آپ اس قدر ضعیف یعنی کمزور کیوں ہیں۔ وہ بزرگ روشن ضمیر تھے۔ خواجہ صاحب کے پوچھنے سے پہلے انہوں نے خود ہی بتایا کہ ایک دن میرا دوستوں کے ساتھ ایک قبرستان جانا ہوا۔ میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا، وہاں کوئی ہنسی کی بات ہوئی تو مجھ سے کہہ لگ گیا۔ اس قبر سے آواز آئی: اے غافل، جس کے پیچھے موت ہو اور جس کا ملک الموت سے واسطہ پڑنا ہے اور جس نے زمین کے نیچے قبر میں دفن ہو جانا ہے جہاں اس کے ساتھی سانپ اور بچھو ہوں، اس کو ہنسی سے کیا کام۔ جب میں نے یہ سنا، وہاں سے اٹھا اور دوستوں کو چھوڑ کر
اس غار میں آ کر رہنے لگا ہوں۔ آج تک اس واقعے کے خوف سے پگھل رہا ہوں اور 40 سال سے شرم کے مارے میں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ ڈوبا ابھی ڈوبا مجھے للہ سنبھالو، سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا، ہو چشم شفا اب تو شہا سوئے مریضاں، عصیہ کے مرض نے ہے بڑا زور دکھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ اگرچہ کہہ لگانا گناہ نہیں، مگر اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ کہہ لگانا سنت نہیں ہے، اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نیز قبرستان میں ہنسنا تو اور زیادہ برا ہے، کیونکہ قبرستان تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں آ کر تو اپنی موت اور اپنے دفن ہونے کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ لہٰذا سچے دل سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اولیاء کرام رحم اللہ کی مبارک زندگی سے روشنی لیتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہو جائیے۔ نیز نیک بننے کے لیے 72 نیک اعمال پر پابندی سے عمل کیجیے۔ روزانہ وقت مخصوص کر کے اپنے سارے دن کے اعمال کا جائزہ لیجیے، اور نیک عمل ہونے پر اللہ پاک کا شکر اور گناہ ہو جانے کی صورت میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، کھکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، وقت آخر یا خدا عطار کو، خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غریب نواز سے امیر اہل سنت کی محبت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ 5 رجب المرجب 1431 ہجری عرس خواجہ غریب نواز کے موقع پر ہونے والے اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن اس بے تاج بادشاہ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئیں۔ آج بھی مزارات پر لاکھوں دیوانے جمع ہیں۔ کوئی زندہ بادشاہ یا وزیر بھی لاکھوں لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا، کر لے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سلطنت لاکھ بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر قائم ہے، اور دنیا بھر سے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے دربار پر آ کر سر نیاز جھکاتے ہیں، ایسی بلند آپ کی شان ہے۔ امیر اہل سنت در خواجہ پر، اے عاشقان خواجہ الحمدللہ، امیر اہل سنت عظیم عاشق خواجہ و رضا ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ 2 بار اجمیر شریف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے ہیں۔ 1998 میں شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں نفل روزہ رکھ کر آپ جانشین صاحبزادہ حضور حاجی عبید رضا عطاری مدنی اور کئی عاشقان خواجہ کے ساتھ بعد فجر مزار غریب نواز پر حاضر ہوئے۔ عاشق خواجہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اجمیر شریف پہنچ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں ایک منقبت لکھی، جس کا پہلا شعر یہ ہے، میں ہوں ساحل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ امیر اہل سنت دربار غریب نواز پر سگ مر
مرمر کی مبارک جالیوں کی طرف ادباً کھڑے کھڑے غالباً اپنی چادر شریف کو جھولی کی صورت میں پھیلا کر منقبت پیش کر رہے تھے کہ اس جملے یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو کی تکرار ہو رہی تھی کہ کہیں سے ایک تازہ گلاب کی پتی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جھولی میں آ کر گر گئی۔ پھر خوشی کے عالم میں یہ آواز بلند ہوئی، خواجہ نے میری جھولی بھر دی، خواجہ نے میری جھولی بھر دی۔ اتنے میں جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے وہ پتی اپنے پیارے پیارے ابو جان کی چادر شریف سے اٹھا لی اور بعد مغرب افطار کے وقت اسے کھا لیا۔ اللہ رب العزت کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار یہ ہیں: میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ مجھ کو عشق رسول عطا ہو، یا خواجہ نظر کرم سے بنا دو، شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ، ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق غریب نواز، اے عاشقان اولیاء، شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تمام صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان اولیاء کرام سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت اپنی مثال آپ ہے۔ امیر اہل سنت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ بارہا آپ اپنے بیانات و مدنی مذاکروں میں ہند کے رہنے والے عاشقان رسول کو اس طرح مخاطب فرماتے ہیں: میرے خواجہ و رضا کہ ہند میں رہنے والے اسلامی بھائی، امیر اہل سنت نے خواجہ صاحب کی شان میں اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں 3 مناقب لکھی ہیں، اور آپ نے خواجہ صاحب کی کرامت پر باقاعدہ ایک رسالہ بنام خوفناک جادوگر بھی لکھا ہے۔ نیز امیر اہل سنت خواجہ صاحب کے عرس شریف 6 رجب المرجب میں چھٹی شریف کی نسبت سے 6 مدنی مذاکروں کا اہتمام فرماتے ہیں، جہاں ان مدنی مذاکروں میں خواجہ غریب نواز سمیت دیگر بزرگان دین رحم اللہ کے ذکر خیر کے ذریعے عاشقان اولیاء کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ وہیں مدنی مذاکرے سے قبل یاد غریب نواز میں عالمی مدنی مرکز میں جلوس خواجہ بھی نکالا جاتا ہے، جس میں امیر اہل سنت کے خواجہ صاحب کی شان میں لکھے ہوئے مختلف نعرے اور منقبتیں پڑھی جاتی ہیں۔ امیر اہل سنت کے خواجہ صاحب کی شان میں لکھے ہوئے نعرے یہ ہیں: خواجہ خواجگاں غریب نواز غریب نواز، اے شاہ صالحہ غریب نواز غریب نواز، ہیں کسے بے کساں غریب نواز غریب نواز، مرشدی ناقصہ غریب نواز غریب نواز، حامی بے بساں غریب نواز غریب نواز، ہادی گمراہ غریب نواز غریب نواز، سید زاہدہ غریب نواز غریب نواز، رہبر کاملہ غریب نواز غریب نواز۔ امیر اہل سنت خواجہ صاحب سے عقیدت و محبت کے بنا پر بالخصوص عرس غریب نواز کے دنوں میں ایک کارڈ اپنے مبارک سینے پر لگائے رکھتے ہیں، جس میں 2 فرامین غریب نواز لکھے ہیں۔ تمغہ عطار یعنی کارڈ پر خواجہ صاحب کے چمکتے دمکتے سفید گنبد کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ کارڈ کی تصویر یہ ہے:
فرمان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا نقصان تمہیں مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا۔ ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا، خواجہ گھر بھر کا بھلا، خواجہ پیا خواجہ پیا۔ فرمان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور بروں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو، دے دو عشق مصطفیٰ، خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، ایک چپ 100 سکھ۔ کل کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرتبہ گزر ایک ایسے شہر سے ہوا جہاں لوگ وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار ہو جاتے اور وقت پر نماز ادا کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نماز کی تیاری جلدی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا وقت نکل جائے، پھر کل قیامت کے روز کس طرح یہ منہ اللہ پاک کہ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا سکیں گے۔ نماز عزت کا سبب ہے۔ اے عاشقان غریب نواز، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کی مشہور کتاب دلیل العارفین میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بندہ صرف نماز سے ہی قابل عزت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، تمام مقامات سے بڑھ کر نماز ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات کا سب سے پہلا وسیلہ نماز ہی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، نماز ایک راز ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ بیان کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نمازی اپنے رب کریم سے مناجات کرنے والا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، نماز ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے حوالے کی ہے، لہذا بندوں پر لازم ہے کہ وہ اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، نار دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کے پڑھے پیاری امت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بار ناراض ہوئے۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں 20 سال تک شیخ المشائخ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا۔ اس پورے عرصے میں نے صرف ایک مرتبہ آپ کو کسی پر ناراض ہوتے دیکھا، وہ اس طرح کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے ایک مرید کو ایک شخص پکڑ کر کہہ رہا تھا، میرے روپے دو، یعنی سختی سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو اس شخص کو بہت سمجھایا مگر وہ شخص نہ مانا۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ناراض ہو کر اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر زمین پر ڈال دی، وہ سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جتنی رقم تم نے میرے مرید سے لینی ہے اتنی یہاں یعنی اشرفیوں میں سے لے لو، اس سے زیادہ نہ لینا۔ اس نے لالچ میں آ کر کچھ زیادہ لینی چاہی تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ اس نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شہا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا، خواجہ گھر بھر کا بھلا، خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یوم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قبروں میں سوئے ہوئے کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہم نے بہت محنت سے بنائی ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی مزید اسلامک مزاروں والی کرامتوں والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔